السلام علیکم. ہم نماز کی جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں اس کا ترجمہ ہم دیکھ رہے تھے. تو اس کا جو آخری حصہ نماز کا وہ ہے دعا جو ہم درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں. ہم نے درود ابراہیمی لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا. تو اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں. اصل میں وہ دو آیتیں ہیں. ایک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ سورہ ابراہیم جو ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے. اور اس سے جو اگلی ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے. تو ہم اس ویڈیو میں آیت نمبر 40 دیکھیں گے اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آیت نمبر 41. تو یوں ہمارا نماز کا ترجمہ مکمل ہو جائے گا. یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ نماز کے آخر میں درود ابراہیمی کے بعد مختلف دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہیں. ان میں زیادہ تر اکثر نماز کی کتابیں اگر آپ لیں تو ان میں یہی دو آیتیں آخر میں پڑھی جاتی ہیں. تو میں نے اسی لیے یہ دو آیتیں لے لی ہیں. باقی آپ دیکھ لیں, کوئی بھی نماز کی کتاب لے لیں. مقصد یہ ہے کہ آپ نماز کو سمجھ کر پڑھیں اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے حضوری قائم ہو. تو یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, رب کا ترجمہ ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے. رب کا ترجمہ رب ہی ہے, لیکن اس کا جو کانسیپٹ ہے رب کا وہ ہے یہ ہے کہ پالنے والا, نگران, سر پہ ہاتھ رکھنے والا, سرپرستی کرنے والا اور پروان چڑھانے والا اور وسائل دینے والا. اس کے بہت وسیع ترجمے ہیں. تو رب اجعلنی. اب یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہم اردو میں ان سب الفاظ کو تقریباً ہم استعمال کرتے ہیں. تو صرف ان کو سمجھنا ہے. اب یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جعلی. اردو میں ہم کہتے ہیں جعلی, جعلی. جیسے ہم کہتے ہیں جعلی نوٹ, جعلی بندہ یعنی نقلی. تو وہ یہ جعلی کا جو لفظ ہے یہ جعل سے آیا ہے. یہ عربی کا لفظ ہے جعلا, جعلا, جیم عین لام, جعلا. تو جعلا کا مطلب ہے کرنا یا بنا دینا. کوئی کام کر دینا یا کوئی چیز کو, کسی چیز کو بنا دینا. مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں آٹا ہے, آپ کے پاس آٹا ہے, تو آپ اس سے روٹی بنا دیتے ہیں. تو وہ آپ نے جعلا خبز, تو وہ آپ نے خبز بنا دی یعنی روٹی بنا دی. خبز روٹی کو کہتے ہیں عربی میں. اچھا, آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے, اس سے آپ نے ایک نئی چیز بنا دی. اچھا, پھر یہ کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی جعلا کہیں گے. اچھا, کسی کو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی جعلا ہے. تو وہ جعلا جو ہے وہ کرنا ہے. یہ ہم جعلی کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مثلا ایک نوٹ ہے, نقلی نوٹ ہے, اس کو ہم جعلی نوٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل میں نوٹ ہوتا نہیں ہے, اصل نوٹ نہیں ہوتا, لیکن ہم اس کو اصل نوٹ بنا کر پیش کرتے ہیں. تو وہ بنا کر پیش کرنا, کسی جو پہلے نہیں تھا اس کو کچھ بنا کے ویسا بنا دینا, اپنی مرضی کا بنا دینا, وہ ہوتا ہے جعلا. تو رب اجعلنی, یہ نی جو ہے یہ جعلا تو ہو گیا, ٹھیک ہے, بنا دے. رب بنا دے. اب یہ رب کے نیچے ربی ہے, رے بے کے نیچے زیر ہے, تو رب میرے. یہ ہم نے کسی ویڈیو میں دیکھا تھا. جیسے کتاب ہے تو کتاب بھی میری کتاب. بیت گھر کو کہتے ہیں, تو بیتی میرا گھر. اور سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں, سیارتی میری گاڑی. تو وہ یہ چھوٹی یہ لگنے سے آخر میں تو وہ میرا ہو جاتا ہے عربی میں. تو وہ ربی میرا رب. جعلنی, یہ انی کا مطلب میں خود. تو رب میرے بنا دے مجھے خود کو. یہ نی کی وجہ سے مجھے خود کو, یا عام لفظوں میں ہم کہیں گے مجھے. رب میرے بنا دے مجھے. خود کو ہٹا دیتا ہوں, ایسے کنفیوز کرے گا. رب میرے بنا دے مجھے. کیا بنا دے؟ مقیم.
یہ مقیم بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی اس گھر میں کون مقیم ہے. مقیم کا مطلب رہنا یا رہنے والا. رہنے والا. رب میرے بنا دے مجھ کو رہنے والا. کیا رہنے والا؟ کس جگہ رہنے والا؟ الصلاتی. صلاۃ میں رہنے والا. یا نماز میں رہنے والا. اب یہ ہم نے جب صلاۃ کا ترجمہ شروع کیا تھا تو صلاۃ کا مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ رابطہ. تو یہ بریکٹ میں لکھ رہا ہوں رابطے میں رہنے والا. کس سے رابطہ؟ جس کی آپ صلاۃ پڑھ رہے ہیں اسی سے رابطہ. تو اے اللہ تعالیٰ مجھے بنا دے رابطے میں رہنے والا، یعنی تیرے ساتھ میں ہر وقت رابطے میں رہوں، یہ مجھے ایسا بنا دے. واہ کا مطلب اور، من کا مطلب سے یا فرام. کس سے؟ ذریتی. اب یہ تی وہی آ گیا، یہ چھوٹی آ گیا تو میری یا میرا. اور ذریت یہ جو اچھی عربی ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ذریت. اچھی جو اردو ہے ذریت. ذریت کا مطلب ہے اولاد. جو آپ کی آل اولاد ہے نا، آل اولاد، اس کو ذریت کہتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ آدم کی ذریت، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، یا ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یا شیطان کی ذریت، شیطان کی اولاد. تو یہ ذریت کا جو لفظ ہے یہ اولاد، آل اولاد جو ہے اس کے لیے آتا ہے. تو ذریتی میری اولاد، اولاد میری. ربنا رب وہی، رب کا ترجمہ نہیں ہے، رب کا ترجمہ ربی ہے. رب نہ، یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، نہ آنے سے ہمارا. رب ہمارا. واہ اور تکبل، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ قبل جو ہے یہ فعل ہے، فعل سے پہلے اگر تیز پر تا آ جائے تو وہ ہو جائے تو. اور تو قبل، قبل بار بار قبول کر، بار بار قبول کر. یہ عربی میں ایک لفظ، ایک طریقہ ہے. مثلا اگر جیسے ہم کہتا ہوں، جیسے یہ دروازہ ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ فتح الباب، افتح الباب یعنی دروازہ کھول دو، فتح کر دو، کھول دو. تو یہ ہوگا ایک دفعہ جا کے کھول دو. اگر میں کہوں فتح الباب یعنی میں نے اس پہ زور دے دیا. فتح، فتح کا مطلب ہے کہ بالکل ہی کھول دو، یعنی بالکل اس کو چوپٹ کھول دو. تو اچھا، پھر اس کے علاوہ ہم اور اس قسم کے مثلا اقدم، اقدم یعنی اقدام کرو، یعنی آگے بڑھو. اور قدم، قدم کا مطلب بڑھتے چلے جاؤ. تو اگر کسی چیز پہ زور دیا جاتا ہے عربی میں تو اس کے جو درمیانہ لفظ ہوتا ہے اس پہ تشدید ڈال دی جاتی ہے. تو یہ قبل، تقبل، تا کا مطلب تو، قبل قبول کرتا جا، یعنی مسلسل قبول کرتا جا، بار بار قبول کرتا جا. جتنی دفعہ میں مانگتا ہوں تو قبول ہی کرتا جا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی عاجزانہ قسم کی ایک ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں جب جب تیرے سے دعا مانگوں تو اس کو تب تب قبول کرتا جا، بار بار قبول کرتا جا. دعائی، دعا یہ حمزہ کے نیچے زیر ہے تو میری. تو اے اللہ تعالی، اے ہمارے رب،
میری دعا قبول کرتا ہے. یہ ابھی پیچھے میں نے دعا کی ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے صلاۃ کا میں رہنے والا بنا دے, اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر جو صلاۃ قائم کریں, اور میری دعاؤں کو قبول کرتا جا. اب ہم اس پہ تھوڑا سا غور و فکر بھی کریں گے. اب سوال یہ ہے پہلا غور و فکر کے لیے کہ آپ نے وضو کیا, آپ نے ایک قبلے کی طرف منہ کیا اور صلاۃ قائم کرنی شروع کر دی, نماز میں آپ بیٹھ گئے, کھڑے ہو گئے. اب آپ نے رکوع کیا, سجدہ کیا, اور آخر میں آ کے آپ تحیات میں بیٹھ گئے. آپ نے پوری نماز پڑھ لی اور ابھی آپ نے سلام نہیں پھیرا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے صلاۃ کے اندر رہنے والا بنا دے. بھائی صلاۃ کے اندر تو آپ موجود ہیں, تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے صلاۃ کے اندر رہنے والا بنا دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں, کہ میں اگر آج عصر کی نماز پڑھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اس نماز میں مزید گہرائی چاہتا ہوں. اللہ کے قرب کی کوئی حد نہیں ہے, یہ آپ چیز ذہن میں رکھ لیں, اللہ کے قرب کی کوئی حد نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ جتنی اللہ سے قربت اختیار کریں گے اس سے اگلی منزل موجود ہوگی. تو آپ اسی لیے نماز میں بیٹھ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے صلاۃ میں رہنے والا بنا دے. اچھا, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ آپ جب سلام پھیر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کا رابطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. تو وہی کہ آپ صلاۃ یعنی رابطے میں رہنے والا, یعنی میں ایسا بننا چاہتا ہوں کہ میں ہر وقت تیرے رابطے میں رہوں. اچھا, پھر میں اکیلا اپنے لیے یہ نعمت نہیں مانگ رہا, میں اپنی اولاد میں سے بھی, یعنی اپنی اولاد, ان کی اولاد, پھر ان کی اولاد, یہ آل اولاد, اپنی آل اولاد میں سے بھی میں ایسے لوگ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے لوگ پیدا کریں, میری آل اولاد میں بھی ایسے لوگ پیدا کریں جو آپ سے رابطے میں رہنے والے لوگ ہوں. صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھی, السلام علیکم, چلو جی اب دنیا داری شروع, اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. نہیں, ایسا نہیں, کہ ایک تو نماز بھی قائم کریں اور نماز قائم کرنے کے بعد بھی رابطے میں رہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ رابطے میں رہنے والے, میں بھی اور میری اولادوں میں بھی کوئی ایسے لوگ ہوں جو رابطے میں رہیں. ربنا وتقبل دعا, اور اے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا جا. اب ایک تو یہ دعا ہے کہ جو میں نے ابھی کی ہے اس کو قبول فرما, اور اس کے علاوہ بھی جتنی میں دعائیں کر رہا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ میرے نبی میں, میری اولاد میں نبی پیدا فرما, میری اولاد میں امام پیدا فرما. تو ان کی وہ دعا قبول ہوئی, اور جتنے پیغمبران آئے حضرت ابراہیم کے بعد وہ حضرت ابراہیم کی اولادوں میں سے ہی آئے, جتنے بھی انبیاء آئے ان کے بعد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. تو یہ ہم بھی اگر دعا مانگیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم, ایک تو ہماری بہتری ہوگی, دوسرا ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی بہتری ہوگی, جو ہماری اولادیں ہیں ان کی اولادیں ہیں, پھر ان کی اولادیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے, ایک تسلسل ہے. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلاۃ کے اندر رہنے والا بنا دے, یعنی جو صلاۃ قائم بھی کرے, صلاۃ کے بعد بھی قائم رہے, رابطے میں رہے. اور میری اولاد میں بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو صلاۃ قائم کریں اور صلاۃ کے بعد بھی رابطے میں رہیں آپ کے ساتھ, اور میری اس دعا کو قبول فرما. تو یہ آیت نمبر 40 ہے سورہ ابراہیم کی. اس کا جو باقی حصہ ہے وہ آیت نمبر 41 ہے سورہ ابراہیم کی. تو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. شکریہ.